हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खजाने पर हाथ डाल रहे हैं और हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। सर नहीं झुकाएंगे हम लोग। अगर हमने सर झुका दिया तो याद रखना, सर उठाना मुश्किल हो जाएगा। खत्म हो गया गुलामी का वक्त। या तो आजादी या फिर मौत। जैसा आप कहें उस्मान साहब। आप कह रहे हैं कि हम वहीं वापस जाएंगे जहां से हमने छोड़ा था। जब भेड़िया हमला करता है तो परवाह नहीं करता है झुंड की। पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा के ग़ज़वा खंदक का सोचे कि कैसे मुकाबला किया उन्होंने कुफ़ार का। सिर्फ 3000 ने 10,000 को कैसे शिकस्त दी। अल्लाह ने चाहा तो मैदान हमारा होगा। जैसा आपका हुक्म। जैसे आपका। हमारे साथियों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कामयाब हो गए हम। अगर हमने एक को खोया है तो उन्होंने 10 को खोया उस्ताद गिरा। क्यों, ऐसा ही है ना? जनाब, आपने जैसा हुक्म दिया था हमने किसी पे रहम नहीं किया। बहुत नुकसान हुआ है उनका। हम इससे मुतमईन नहीं। तुर्कों ने हमसे जो जमीनें और किले छीने थे वो सब उनसे वापस हासिल करेंगे। क्या तुम ठीक हो दुमरुल? ठीक हूं। हाँ भाई। क्या हुआ? कुछ मिला खाने को? मिला तो था लेकिन हम पकड़ नहीं सके। हाँ, कोई बात नहीं। जनाब आ रहे, जनाब आ रहे। सिपाहियों, पनाह मिल गई तुम लोगों को? ढूंढ ली जनाब, वो ऊंचाई पर है। तो ठीक है, चलो चले। अल्लाह का शुक्र है हम घर लौट आए। मेरे शेर, माशाअल्लाह। चलो। या शाफी या शाफी या शाफी या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बारूद उठा के दो मुझे। ये बारूद हमारे पास और कितना है आयकुत? देखते हैं। मेरे ख्याल से काफी जखीरा है। ठीक है, मंगोल हम पर मजीद हमलावर होंगे। वो हमारी तलाश में होंगे जनाब। जनाब, वो आ रहे हैं। आने दो, हम भी उन्हीं के मुंतजिर हैं। देख लूंगा तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो हम उन पर गालिब आएंगे। आ जाओ, आने दो उन्हें, आ जाओ। वो यही है, फौरन मदद बुलाओ। हमारी तलाश है। हाँ, भेड़िए से बचकर कैसे निकल पाओ? तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते, कभी नहीं। चलो सिपाहियों।
السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون کہہ رہی ہوتی ہے، بہنوں مجھے آپ کے اوپر فخر ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ سگوت کے اندر قدم کبھی بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور میرے سپاہیوں نے بھی جان کی بازی لگا دی۔ سگوت ہمارے باو اجداد کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ اس کے بعد بالا خاتون اپنے بیٹے علاؤالدین سے بات چیت کرتے ہوئے کہتی ہے، اتنے زیادہ سلیبی اندرونی مددگاروں کے بغیر اندر نہیں آ سکتے تھے۔ علاؤالدین کہتا ہے، والدہ ہم انہیں تلاش کریں گے، انشاءاللہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اتنے میں اورحان اور محمد بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اورحان اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرتا ہے، پھر وہ بالا خاتون سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ چومتا ہے۔ اس کے بعد محمد اپنی بہن سے ملتا ہے اور اس کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ پھر گنجا کہتی ہے کہ ان ذلیلوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ پھر محمد کہتا ہے کہ مجھے پہلے تو آپ سے دکھ بہت زیادہ ہے بالا، اور میرا غضب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اتنے زیادہ سلیبی کیسے سگوت میں داخل ہو گئے، کوئی ایک سپاہی بھی انہیں دیکھ نہیں پایا۔ علاؤالدین کہتا ہے کہ ہم بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو محمد کہتا ہے جلدی سے جلدی تحقیقات کرو علاؤالدین، اگر دروازوں کے اوپر تالے نہ لگائے جائیں تو آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، اتنے تکلیف دہ موقع پر آپ کس چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں محمد صاحب؟ یہ سن کر محمد غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔
دوسری طرف عثمان نے منگول کمانڈر کی گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی اور وہ منگول کمانڈر کہتا ہے عثمان اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہارے بچے بیویاں اور سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ عثمان کہتا ہے خبردار بچوں کی بات کبھی بھی مت کرنا ورنہ یہیں پر ہی گاڑ دوں گا۔ اور منگول کمانڈر کہتا ہے کہ پھر تم یہ بھی جان لو کہ میرا خون خشک ہونے سے پہلے تم لوگ اس دنیا سے مٹ جاؤ گے۔ عثمان صاحب سخت غصے میں کہتے ہیں خاموش اب کھڑے ہو جاؤ، تم لوگ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے کس دفعہ آپ کے سامنے سر جھکایا ہے؟ تم ہمیں ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار بھی مارو تو ہم آپ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو منگول کمانڈر کہتا ہے عثمان صاحب مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ عثمان صاحب کہتا ہے پہلے میرے سپاہیوں کو چھوڑو۔ تو منگول کمانڈر کہتا ہے کہ میں عظیم سلطنت کا یہاں پر نمائندہ بن کر آیا ہوں، میری ذمہ داری تم پر اور تمہارے پاس موجود سونے کے اوپر قابض ہونا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، پہلے تم میرے سپاہیوں کو چھوڑو پھر دیکھتے کہ کون بزدل ہے اور کون نہیں بزدل۔ پھر منگول کمانڈر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ عثمان صاحب کے سپاہیوں کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر منگول سپاہی عثمان صاحب کے سپاہیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سگوت میں محمد کہہ رہا ہوتا اگر میری بہن کا بال بھی بانگا ہوتا تو میں دنیا کو تنگ کر کے رکھ دیتا تم لوگوں پر، اور میرا مسئلہ صرف یہی نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایسی کمزوری دکھائی ہے کہ مسلمانوں کی فراست خاک میں ملا کر رکھ دی ہے اور آپ اس بنیاد پر ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اورحان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور بالا خاتون اسے روک لیتی ہے۔ اورحان کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کے لیے تو ڈر گئے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے تمہارا معاملہ نہیں آگے ہمارا معاملہ ہے۔ محمد کہتے ہیں آگے معاملہ تمہارا، ایسے کہہ دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اب آپ درمیان قبیلے کے متحد ہیں، اب آپ لوگوں کی زمین ہماری زمین ہے، آپ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں۔ اتنے میں علاؤدین کہتا ہے محمد صاحب آپ بہادر ہیں، آپ کا خون جوش کھاتا ہے، لیکن پہلے آپ اپنی آواز نیچی کریں، مقام کا خیال رکھیں۔ تو محمد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن آپ لوگ بھی جان لیں کہ اس کمزوری کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ چلو گونجا چلے۔ اسی دوران بالا خاتون کہتی ہے رک جاؤ محمد صاحب، حساب ہم سے نہیں بلکہ آپ کو تو کافروں کے ساتھ بھی حساب کرنا نہیں آتا، اور آپ کی بہن بالکل بھی آپ جیسی نہیں ہے، آپ کی بہن نے ہمارے ساتھ شاندار ہمارا ساتھ دیا۔ گونجا خاتون یہاں پر مہمان بن کر آئی تھی اور اس نے لگاتار تلوار چلائی اور کافروں کو جنم حاصل کیا۔ آپ ہماری جان ہیں گونجا خاتون، جیتی رہیں۔ گونجا خاتون کہتی کہ وہ لوگ ایک طرف ہے اور ہم دوسری طرف ہیں بالا خاتون، وقت یا جگہ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا بالا خاتون۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے سلیپ اور حلال کی جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حصہ لینے والوں کی تعداد مزید بڑھائے۔ تو محمد کہتا ہے کہ سلیپ اور حلال کی کوئی نئی جنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زمین کو محفوظ کرنے کی طاقت ہمیں فراہم کرے۔ چلو گونجا چلے۔ اس کے بعد محمد اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب منگولوں کے پاس گئے ہیں اور یہاں پیچھے سگوت کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ اورحان بیٹا جلدی سے ینی شہر پہنچو اور میلون خاتون کو خبردار کرو، ان لوگوں کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہوشیار رہیں۔ اورحان صاحب کہتا ہے انشاءاللہ والدہ آپ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد اورحان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے علاؤدین تم یہاں پر میرے ساتھ رہو، ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کو سر انجام دینا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب منگولوں کے ٹھکانے پر منگول کمانڈر کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے صحیح سلامت آگے نکل سکیں، اور پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جتنے تیر کمانے اور تیر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ اس کے بعد وہ منگولوں کے بہت سارے تیر اور کمانے اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایک گھوڑا گاڑی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے آنے والے منگول سپاہیوں کے اوپر وہ تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے منگول سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران منگول کمانڈر عثمان صاحب کے اوپر حملہ کرتا ہے تو عثمان صاحب اسے لات مار کر گھوڑا گاڑی سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد منگول کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان کا پیچھا کرو۔ اس کے بعد بہت سارے منگول سپاہی گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر عثمان صاحب لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ینی شہر میں میلون خاتون کہہ رہی ہوتی ہے کہ سگوت کے اوپر حملہ کرنے والے کافر کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گے، ہمیں یہاں پر ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے قلعوں کے اندر خبر بھیجے عثمان صاحب تاکہ قلعوں کے اندر اقتدائی اقدامات بڑھا دیے جائیں، بہندر صاحب یعنی شہر کے تمام داخلی دروازے بند کر دیے جائیں، مخصوص لوگوں کے اوپر خاص نظر رکھی جائے۔ دوسری طرف عثمان صاحب گھوڑا گاڑی کو بھگا رہے ہوتے ہیں جبکہ منگول سپاہی گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر عثمان صاحب اور اس کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عثمان صاحب انہیں چکما دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون کہہ رہی ہوتی ہے بہنوں مجھے آپ کے اوپر فخر ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ سگوت کے اندر قدم کبھی بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور میرے سپاہیوں نے بھی جان کی بازی لگا دی۔
سگوت ہمارے باو اجداد کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ اس کے بعد بالا خاتون اپنے بیٹے علاؤدین سے بات چیت کرتے ہوئے کہتی ہے اتنے زیادہ سلیبی اندرونی مددگاروں کے بغیر اندر نہیں آ سکتے تھے۔ علاؤدین کہتا ہے والدہ ہم انہیں تلاش کریں گے، انشاءاللہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اتنے میں اورحان اور محمد بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اورحان اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرتا ہے، پھر وہ بالا خاتون سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ چومتا ہے۔ اس کے بعد محمد اپنی بہن سے ملتا ہے اور اس کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ پھر گنجا کہتی ہے کہ ان ذلیلوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ پھر محمد کہتا ہے کہ مجھے پہلے تو آپ سے دکھ بہت زیادہ ہے بالا، اور میرا غضب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اتنے زیادہ سلیبی کیسے سگوت میں داخل ہو گئے، کوئی ایک سپاہی بھی انہیں دیکھ نہیں پایا۔ علاؤدین کہتا ہے کہ ہم بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو محمد کہتا ہے جلدی سے جلدی تحقیقات کرو علاؤدین، اگر دروازوں کے اوپر تالے نہ لگائے جائیں تو آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے اتنے تکلیف دہ موقع پر آپ کس چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں محمد صاحب؟ یہ سن کر محمد غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان نے منگول کمانڈر کی گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی، اور وہ منگول کمانڈر کہتا ہے عثمان اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہارے بچے، بیویاں اور سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ عثمان کہتا ہے خبردار بچوں کی بات کبھی بھی مت کرنا ورنہ یہیں پر ہی گاڑ دوں گا۔ اور منگول کمانڈر کہتا ہے کہ پھر تم یہ بھی جان لو کہ میرا خون خشک ہونے سے پہلے تم لوگ اس دنیا سے مٹ جاؤ گے۔ عثمان صاحب سخت غصے میں کہتے ہیں خاموش، اب کھڑے ہو جاؤ، تم لوگ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے کس دفعہ آپ کے سامنے سر جھکایا ہے؟ تم ہمیں ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار بھی مارو تو ہم آپ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو منگول کمانڈر کہتا ہے عثمان صاحب مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ عثمان صاحب کہتا ہے پہلے میرے سپاہیوں کو چھوڑو۔ تو منگول کمانڈر کہتا ہے کہ میں عظیم سلطنت کا یہاں پر نمائندہ بن کر آیا ہوں، میری ذمہ داری تم پر اور تمہارے پاس موجود سونے کے اوپر قابض ہونا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، پہلے تم میرے سپاہیوں کو چھوڑو پھر دیکھتے کہ کون بزدل ہے اور کون نہیں بزدل۔ پھر منگول کمانڈر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ عثمان صاحب کے سپاہیوں کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر منگول سپاہی عثمان صاحب کے سپاہیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سگوت میں محمد کہہ رہا ہوتا اگر میری بہن کا بال بھی بانگا ہوتا تو میں دنیا کو تنگ کر کے رکھ دیتا تم لوگوں پر، اور میرا مسئلہ صرف یہی نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایسی کمزوری دکھائی ہے کہ مسلمانوں کی فراست خاک میں ملا کر رکھ دی ہے، اور آپ اس بنیاد پر ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اورحان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور بالا خاتون اسے روک لیتی ہے۔ اورحان کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کے لیے تو ڈر گئے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے تمہارا معاملہ نہیں، آگے ہمارا معاملہ ہے۔ محمد کہتا ہے آگے معاملہ تمہارا، ایسے کہہ دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اب آپ درمیان قبیلے کے متحد ہیں، اب آپ لوگوں کی زمین ہماری زمین ہے، آپ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں۔ اتنے میں علاؤدین کہتا ہے محمد صاحب آپ بہادر ہیں، آپ کا خون جوش کھاتا ہے، لیکن پہلے آپ اپنی آواز نیچی کریں، مقام کا خیال رکھیں۔ تو محمد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی جان لیں کہ اس کمزوری کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ چلو گونجا چلے۔ اسی دوران بالا خاتون کہتی ہے رک جاؤ محمد صاحب، حساب ہم سے نہیں بلکہ آپ کو تو کافروں کے ساتھ بھی حساب کرنا نہیں آتا، اور آپ کی بہن بالکل بھی آپ جیسی نہیں ہے، آپ کی بہن نے ہمارے ساتھ شاندار ہمارا ساتھ دیا۔ گونجا خاتون یہاں پر مہمان بن کر آئی تھی اور اس نے لگاتار تلوار چلائی اور کافروں کو جنم حاصل کیا۔ آپ ہماری جان ہیں گونجا خاتون، جیتی رہیں۔ گونجا خاتون کہتی کہ وہ لوگ ایک طرف ہے اور ہم دوسری طرف ہیں بالا خاتون، وقت یا جگہ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا بالا خاتون۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے سلیپ اور حلال کی جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حصہ لینے والوں کی تعداد مزید بڑھائے۔ تو محمد کہتا ہے کہ سلیپ اور حلال کی کوئی نئی جنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زمین کو محفوظ کرنے کی طاقت ہمیں فراہم کرے۔ چلو گونجا چلے۔ اس کے بعد محمد اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب منگولوں کے پاس گئے ہیں اور یہاں پیچھے سگوت کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ اورحان بیٹا جلدی سے ینی شہر پہنچو اور میلون خاتون کو خبردار کرو، ان لوگوں کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہوشیار رہیں۔ اورحان صاحب کہتا ہے انشاءاللہ والدہ آپ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد اورحان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے علاؤدین تم یہاں پر میرے ساتھ رہو، ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کو سر انجام دینا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب منگولوں کے ٹھکانے پر منگول کمانڈر کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے صحیح سلامت آگے نکل سکیں، اور پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جتنے تیر کمانے اور تیر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ اس کے بعد وہ منگولوں کے بہت سارے تیر اور کمانے اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایک گھوڑا گاڑی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے آنے والے منگول سپاہیوں کے اوپر وہ تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے منگول سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران منگول کمانڈر عثمان صاحب کے اوپر حملہ کرتا ہے تو عثمان صاحب اسے لات مار کر گھوڑا گاڑی سے نیچے گرا دیتا ہے۔
इसके बाद मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है कि इनका पीछा करो। इसके बाद बहुत सारे मंगोल सिपाही घोड़ों के ऊपर बैठकर उस्मान साहब लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर यानी शहर में मैलून खातून कह रही होती है कि इस गोद के ऊपर हमला करने वाले काफिर कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे, हमें यहाँ पर हर किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हमारे किलों के अंदर खबर भेजे उस्मान साहब ताकि किलों के अंदर इब्तदाई इक़दामात बढ़ा दिए जाएं। बहंदर साहब यानी शहर के तमाम दाखिली दरवाजे बंद कर दिए जाएं, मखसूस लोगों के ऊपर खास नज़र रखी जाए। दूसरी तरफ उस्मान साहब घोड़ा गाड़ी को भगा रहे होते हैं, जबकि मंगोल सिपाही घोड़ों के ऊपर बैठकर उस्मान साहब और उसके सिपाहियों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उस्मान साहब उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।